लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पार और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज हम परहेज़ की हकीकत जानेंगे। परहेज़ क्यों ज़रूरी होता है, इसके कौन से दर्जात होते हैं, अगर परहेज़ ना की जाए तो कौन से नुकसान होंगे। तो किसी भी अमल या रियाज़त में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो मैंने आज लिखा ये एक मज़मून की शक्ल में है, और जो रह गया यानी कि परहेज़ के बारे में जो मालूमात रह गई वो ख़ास आमाल के साथ मुख्तस है। यानी जैसे जैसे चिल्ला जात में आमाल की ज़रूरत होती है, आमाल की पढ़ाई की जाती है, वैसे वैसे उनकी मुख्तलिफ़ परहेज़ भी होती हैं। जो जर्नल तारीफ़ या जर्नल परहेज़ के बारे में मालूमात हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। चिल्ला में या किसी भी अमल की रियाज़त में परहेज़ की बहुत अहमियत है। कामिल परहेज़ अमल की कामयाबी में काफ़ी मुआविन साबित होती है। इसके बगैर अमल में कामयाबी नामुमकिन है, बल्कि बद परहेज़ी से नुकसान होता है। परहेज़ की इक़साम ये अमूमन 3 इक़साम होती हैं। इसकी जो मशहूर व मारूफ़ है परहेज़ जलाली और जमाली, या बाज़ का ये अलग-अलग भी होते हैं, और तर्क हैवानात। इनको मैंने एक मज़मून की शक्ल में लिखा है ताकि इसकी मुकम्मल आपको समझ आ सके। तो इसमें अगर वैसे तारीफ़ की जाए तो जलाली जो जलाल पैदा करते हैं, जमाल जो जमाली परहेज़ जो जमाल पैदा करते हैं, तर्क हैवानात जो हैवानात गोश्त वगैरह जिस तरह के जानवरों वगैरह से जो चीज़ें परिंदों से हासिल होती हैं उनसे परहेज़ उनको तर्क कर देना, यही इसकी मेन चीज़ है। आगे एक कायदा भी आपकी आसानी के लिए पेश करूँगा। तो किसी भी चिल्ला या अमल के दौरान परहेज़ जलाली और जमाली क्यों ज़रूरी होता है, और तर्क हैवानात क्यों की जाती है। हर किस्म का गोश्त मसलन गाय, भैंस, बकरी, बकरा, मछली, मुर्गी और इसके अलावा भी हर किस्म का गोश्त जो है वो बंद है। जिनका ज़िक्र मैंने किया है या जिनका ज़िक्र नहीं किया, गोश्त तो हर किस्म का बंद है, चाहे जिस चीज़ का मर्ज़ी हो। गोश्त खाने से, अब इसकी जो वजह है वो आप जान लें। गोश्त खाने से जिस्म में ताकत ज़रूर आती है, मगर इससे मौकलात को आमिल के जिस्म से एक ख़ास किस्म की बदबू पैदा होती है। आप अगर किसी हकीम के पास जाएं तो वो आपको ये बात बताएगा कि गोश्त खाने से जो खून पैदा होता है वो गंदा खून पैदा होता है, साफ़ खून पैदा नहीं होता। उससे ख़ारिश या इस तरह की और बीमारियां भी लग सकती हैं। इसके अलावा साथ रूह भी लताफ़त की जगह कसाफ़त इख्तियार करती जाती है, और ये आमिल और मुवक्कलात के दरमियान दूरी का सबब बनती है, क्योंकि ये एक जानवर जो हलाल है उसको ज़िबा करके इसके गोश्त के मुतल्लिक़ बयान है इसका। इसके अलावा मछली और मुर्गी और बाकी जानवरों और परिंदों के गोश्त का भी यही बयान है। फिर अंडा भी मुर्गी यानी हैवान से हासिल किया जाता है। इसके अलावा शहद, मुश्क, कुश्तजात, मुरब्बे, अचार, फल भी मना है। फल क्यों मना है, इसकी क्या वजह है। एक तो फल पर मक्खियाँ बैठती हैं, दूसरा नापाक हाथों या गंदी जगहों पर गिरने का एहतमाल रहता है। आपको नहीं पता, अगर आप अपने हाथों से तोड़ें तो जो सबसे बड़ी बात है, जो अगर आप अपने हाथों से भी तोड़ें तो उसको धो धा के साफ़ करके भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो जो फल के अंदर कीड़े होते हैं उसका किसी को पता नहीं चलता। अगर आपने ऐसे ही फल के साथ कीड़े को भी रगड़ दिया तो ये बदपरहेज़ी में शुमार होगा, नुकसान का एहतमाल होगा। इसके अलावा भी बेशुमार वजूहात हैं। आपने ऊपर सुना है परहेज़ जमाली, यानी इसमें परहेज़ क्यों इसलिए किया जाता है कि आमिल अपनी रूह को मारे, अपने नफ्स को मारे। जब आमिल सेब या इस तरह के लजीज फल खाता है तो उसके अंदर एक लज्जत पैदा होती है जो नफ्स को कमज़ोर करती है, यानी नफ्स को ताकतवर करती है और रूह को कमज़ोर करती है। इसीलिए लज्जत भरी चीज़ों से भी परहेज़ ज़रूरी है। एक जो चीज़ इसमें मेन है वो यही है। इसलिए फलों से भी परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इस तरह सिरका, लहसुन, प्याज वगैरह भी ममनू हैं क्योंकि ये मुंह में बदबू पैदा करते हैं। इसके अलावा भी बदबू पैदा करने वाली चीज़ें मसलन हुक्का, सिगरेट, नस्वार वगैरह, इनसे भी मुकम्मल तौर पर ही परहेज़ है। ये तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी। आपको एक कायदा बताता हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी। यानी कि आप परहेज़ की जो साइंस है उसको समझना मुश्किल नहीं होगा। सब री यानी हवा पैदा करने वाली चीज़ें मसलन मूली, दालें वगैरह, सब बदबू पैदा करने वाली चीज़ें मसलन प्याज, लहसुन, सब शकील या देर हज़म चीज़ें मसलन गोश्त, अंडे वगैरह।
یا جو جو چیزیں ان معیار پر پورا اترتی ہیں وہ سب چیزیں بند ہیں۔ نمک کا معمولی استعمال حسب ذائقہ کر سکتے ہیں کہ حلق سے نیچے اتر سکے۔ وہ بھی چاولوں کا اگر آپ نے ابلے ہوئے چاول استعمال کرنا ہے تو وہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ اسی طرح جانوروں سے حاصل شدہ گھی، تیل، چمڑا وغیرہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ چھری کا دستہ بھی چمڑے یا ہڈی، سینگ وغیرہ کا نہ ہو، یا کسی جانور کے پاؤں یا اس طرح جو بھی چیزیں ہیں جانور کا استعمال نہ ہو، بلکہ خالص لکڑی کا دستہ استعمال کرنا چاہیے چھری کے اوپر۔ کوئی بھی چیز جس میں دودھ، دہی کا عنصر شامل ہو استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ جسم کے کسی حصے سے خون نہ نکلنے دیں۔ غیر ضروری بالوں کے علاوہ کوئی جو بال ہوتے ہیں حجامت وغیرہ ان کو نہیں کروانی چاہیے، کسی غیر محرم کے متھے نہیں لگنا چاہیے، بات چیت تو دور کی بات۔ بیوی سے بھی مکمل پرہیز ہے، اگر عمل کی مدت تک بیوی کو بھول ہی جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور یہ دونوں کے لیے اچھا ہے اور ساتھ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس لیے بڑے جو عاملین ہیں یا کافی عاملین اس بات پہ زور دیتے ہیں، میں خود بھی اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ میں عامل تو ہوں نہیں، ایک عام سا نکھٹو سا انسان ہوں، کہ چلا عمل ریاضت کوئی بھی چیز کرنی ہو تو وہ کرے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ اس کے لیے بڑا زبردست ہے، نہیں تو وہ بلیک میلنگ میں آئے گا اگر اس کا استاد کامل نہیں ہے تو۔ بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور بیوی سے، اور خود بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اگر یہ سب چیزیں مثلاً پھل، سبزیاں، دالیں، گوشت، دودھ، دہی، لسی، مشک، لہسن، پیاز وغیرہ بند ہیں تو پھر زندہ رہنے کے لیے کھایا کیا جائے؟ تو اس معاملے میں ابلے ہوئے چاول جس میں کسی قسم کا تیل، گھی وغیرہ نہ ڈالا گیا ہو، صرف معمولی نمک ڈال سکتے ہیں، وہ بھی حلق سے اتارنے کے لیے صرف معمولی نمک ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کی روٹی یا ستو بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کشمش بھی زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ ستو کا استعمال آپ لازمی کیا کریں یا کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو جلالی صفت ہوتے ہیں، جو جسم میں جلال پیدا کرتے ہیں، تو اس کو کام کرنے کے لیے ایسی چیز یعنی کہ ستو بڑا زبردست ہے، اس کا پینا سنت بھی ہے۔ کشمش بھی زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں، یا پانی پیا جائے اور کشمش کھا لی جائے، یا اس کے ساتھ جو کی روٹی کھا لی جائے، تو یہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ اس سے اور طاقتور اور کوئی چیز نہیں۔ سبزیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اس کا استعمال میں نے کیوں ممنوع قرار دیا ہے؟ سبزیاں بھی ابلی ہوئی استعمال کی جا سکتی ہیں، مگر ان کا ذائقہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا اور کمزوری واقع ہوتی ہے۔ جب آپ تھوڑا کھائیں گے، بالکل ہی تھوڑا کھائیں گے، یعنی آپ کا دل ہی کسی چیز پہ نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا۔ آخر انسان ہے، لذت سے بھرپور کھانے کھا کے جب وہ اس طرح کی چیز کے نیڑے کے نزدیک بھی نہیں جائے گا، تو اس لیے اس سے پرہیز ہی اچھا ہے، جو عامل کو اسی طرح سست اور قائل بناتا رہے اور غصہ دلائے کہ یہ میں کیا کھا رہا ہوں، اور چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دے، ایسے نہیں۔ کشمش کھائیں، بڑی زبردست چیز ہے، آپ کو ذائقہ بھی اچھا لگے گا۔ شروع میں 1 2 3 دن تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ میں کیا کھا رہا ہوں، لیکن یہ بڑی زبردست چیز ہے، آپ کو اعلیٰ قسم کا خون بھی مہیا کرے گا، اور آپ کا ویٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کم ہو جائے گا۔ جو بھاری بھرکم لوگ ہیں، ان کو اگر وزن کم کرنا ہے تو وہ کسی چلا کشی میں مصروف ہوں۔ تو چمڑے کے ڈول، مشک وغیرہ میں پانی، مشک یعنی جس میں پانی بھرا جاتا ہے وغیرہ میں پانی نہ پیا جائے۔ چمڑے کے جوتے، جیکٹ یا اس طرح کا کوئی بھی چیز چمڑے سے بنی ہوئی ہو اس کا استعمال ممنوع ہے، بلکہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی نہیں توڑنی چاہیے جن میں دودھ ہوتا ہے، جس طرح قاضی دستار ہو گئی، آک ہو گئی، اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پانی نہر یا دریا کا استعمال کریں یا نلکے کا استعمال کریں۔ آج کل تو وہ دور نہیں ہے کہ کوئی نہر کے کنارے، اگر کوئی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے کسی کی چلہ گاہ ہو تو وہ وہاں پہ عمل کرنے کی جگہ ہو تو وہ وہاں کا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں یا باہر دور ویرانے میں کسی ڈیرے وغیرہ میں یا کمرے میں عمل کر رہا ہو تو وہ نلکے کا پانی ہی استعمال کرے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پرانے زمانے میں یا آج سے کوئی 10 20 سال پہلے جو نلکے ہوا کرتے تھے، ان میں جو وال استعمال کیا جاتا تھا بوکی میں، وہ چمڑے کا ہوتا تھا۔ آج بھی ملتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، اسی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن شہر میں خاص کر وہ نہیں ملتے یا وہ استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ
فوم یا ربڑ کا لگا دیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ وہی نلکے کا پانی استعمال کریں. اپنے برتن بستر کپڑے وغیرہ علیحدہ رکھیں. کوئی آپ کے برتن استعمال نہ کرے, کوئی آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو, کوئی آپ کے بستر پر نہ سوئے, کوئی آپ کی چیزیں استعمال نہ کرے. اپنے کام خود کرے, برتن کپڑے وغیرہ بھی خود دھوئیں, اور دنیا کو یوں سمجھے 3 طلاق کے دیں دے, یہ مناسب ہوگا. مختصر اگر اس میں بد پرہیزی کی جائے تو نقصان کنفرم ہوتا ہے, عمل بیکار ہو جاتا ہے, بیماریاں گھیر لیتی ہیں, کاروبار, گھر, بیوی, بچے, ماں باپ, خاندان والے سب پہ آفت آ جاتی ہے صرف ایک بد پرہیزی یا اس طرح عمل میں کوتاہی کرنے سے. تو وہی سب کچھ ہوتا ہے جو ایک عمل کو درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام نقصانات ہوتے ہیں جن کا ازالہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اتنا کافی ہے, باقی جو رہ گیا وہ آگے اعمال کے ساتھ بتاتا رہوں گا تاکہ ان کی بہتر سمجھ لگ سکے. تو امید ہے آپ کو اس کی کافی سمجھ آ چکی ہوگی, اور باقی اعمال کے ساتھ ان کے مطابق ہی آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. تو اب تھوڑا جگہ رہ گئی, جگہ کا بھی آج ہی کلیئر کر دیتے ہیں کہ جگہ کا جو معاملہ ہے, جگہ ایک آبادی سے دور ہونی چاہیے. کوئی غیر مارا وہاں پہ جس کا گزر بسر نہ ہو, کوئی آگ شور و غل نہ ہو. اگر خاص کر نہر, دریا, سمندر کے کنارے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باہر جنگلوں میں, قبرستان میں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ حتیٰ کہ گھر میں بھی چھت والا کمرہ یا زمین میں بھی, زمین فرسٹ فلور پہ آپ کوئی سا بھی کمرہ اس کے لیے مختص کر سکتے ہیں. اپنا حجرہ علیحدہ بنا سکتے ہیں اور اس کو تالا لگا کے رکھیں, خود ہی کھولیں اور خود ہی داخل ہوں. جگہ کا یہ معاملہ ہے, اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی عمل کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. مطلب آپ نے جو جگہ منتخب کرنی ہے وہ آپ کی ہی ہو, یعنی آپ کے علاوہ اس میں کسی قسم کا کوئی بندہ داخل نہ ہو. اس کے علاوہ اور کیا چیز رہ گئی, جگہ ہو گیا, اور وقت بھی عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے, یعنی اس کی جو سائنس ہے وہ بھی عمل کے دوران بھی آپ کو بتاتا رہوں گا. یعنی 9 چندی جمعرات, یعنی کہ جو پہلا آتا ہے یا پہلی 3 تاریخوں میں کے بعد جو آتا ہے جمعرات, جمعہ, ہفتہ, تمام کے ساتھ 9 چندی لگاتے جائیں تو جو پہلا ہفتہ یا جمعہ آئے گا وہی کہلائے گا. تو یہ اس کی سائنس ہے, ان دونوں پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے انشاءاللہ تعالی جو چلہ میں مخلوق حاضر ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے, ان سے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے, اور آگے انشاءاللہ تعالی پھر اعمال کا ایک سلسلہ شروع کریں گے جو بڑے اعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہانڈی کے اعمال تک, فتیلہ جات تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس کو لائک کریں, کومنٹ کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ رہ سکے. اور ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے.